وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہود یہ بھی کہتے تھے کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ماں سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی ہی جھوٹی باتیں جڑ دیتے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور ماں سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ ان دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ یہود اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون جزا و سزا سب کے لیے یکساں ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں۔